بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے کہ اہل اعراف کا بیان۔ قبل اس کے کہ اس بیان کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نعمتیں جو جنت میں بندوں کو حاصل ہوگی، جنت کی عمارتیں، جنت کے باغ و بہار، لیل و نہار، وہاں کا طعام، وہاں کا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے واضح کر دیا ہے۔ ان گنت بے شمار ہم اور آپ ابھی تک کئی بیانات میں سنتے آتے ہیں کہ جنت کے مناظر کیا ہیں، جنت کیا چیز ہے، جنت کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے اپوزٹ میں ضد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ بڑے واضح انداز میں ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی مقرر کر دی ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گنہگار ہوں گے اس میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کا کھانا پینا، اس جنت کے اندر انسان کا رہنا سہنا، اس کی مختلف سزائیں مختلف مجرموں کے لیے، اور جو گناہ کرے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل اعراف کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ہم اور آپ یہ قرآن مجید کی آیات کو جو پڑھیں گے تو ایک قرآن مجید پڑھتے وقت ایک سورت آتی ہے، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے اعراف رکھا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات کے اندر، مختصر سی 5 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ اعراف والے وہ لوگ ہیں جو جنت اور جہنم دونوں کے درمیان ہوں گے، نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ جہنم میں گئے ہوں گے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اور آپ آج معلوم کریں گے۔ ہم تو جنت کا تذکرہ سن چکے ہیں، اس کے لوگوں کا تذکرہ، کن لوگوں کو جنت ملے گی یہ بھی سن چکے ہیں، جہنم کا تذکرہ اور جہنمیوں کے بارے میں بھی ہم سن چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو بہت باریک بینی سے جسے ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام کر دے جس پہ ہم طلبگار بھی نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ بڑے افسوس ہوگا اس وقت اگر ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے حاضرین گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اعراف والے لوگ کل قیامت کے دن پکاریں گے، سوال کریں گے، یہ لوگ ندا لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ کہیں گے جو گنہگار ہوں گے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دکھلائے گا بھی۔ قبل اس کے کہ اس کے بارے میں اس آیت کی پوری تشریح آپ کے سامنے رکھ دوں، تھوڑا سا وضاحت کر دوں یہ اعراف ہے کیا چیز، یہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم اعراف آج جانتے ہیں۔ اعراف یہ عرف کی جمع ہے، اس کے بارے میں کہا گیا اونچی جگہ، ایک اس کی تشریح بیان کی گئی ہے لغوی اعتبار سے، کہا گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر ایک اونچا مقام ہوتا ہے، ظہر من کل عال مکان من الرمل والجبل والسحاب وغیرہا، یہ لغوی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کہا کہ ہر وہ جگہ جو اونچی ہوتی ہے، پہاڑ سے ہو، ریت سے ہو، یا اسی طریقے سے اونچے مقام پر ٹھہرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے اعراف، یا عرف سے اس کو نکالا گیا ہے۔ شرعی اعتبار سے اسے کہا جائے گا ایسی اونچی جگہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کو بھی اور جہنم کو دونوں کو دکھلائے گا، یہ وہ جگہ ہو، یہ مقام ہے، یہ اعراف اسے کہا گیا ہے شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے ہمارے اور آپ کے یہاں۔ اور بھی بہت سی اس کی لغتی تعریف کی گئی، بعض نے کہا ہے اس سلسلے میں کہ یہ ایک دیوار ہوگی جہاں پر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، جس میں وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، ایسے لوگ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کریں گے۔ ایک اور لغوی اعتبار سے تعریف یہ بھی کی گئی ہے، شرعی اعتبار سے تعریف کی گئی ہے کہ یہ اعراف ایک ایسا پردہ ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہوگا، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردے کے ذریعے سے جنت اور جہنم دونوں کو دکھائے گا ان لوگوں کو جو وہاں موجود ہوں گے اعراف پر۔ ایک اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری تفسیر بیان کی گئی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اونچی دیوار ہوگی جہاں پر جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانے کے غرض سے ایک مقررہ دیوار جو اونچی ہوگی اس کو وہاں بنا رکھے گا، اور وہاں سے یہ اہل اعراف ہوں گے بیٹھے ہوئے۔ یہ اعراف کی تعریف کی گئی اور اعراف کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ کیوں پڑی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ جنتی اور جہنمی کو پہچاننے والے لوگ ہوں گے اعراف کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
کہ ان کو جو مقرر کیا ہے اہل اعراف جو ہوں گے، ان لوگوں کو اس لیے اللہ نے مقرر کیا، یہ اس وقت تمیز کریں گے، فرق بیان کریں گے، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کر دے گا وہاں پر۔ وہ کہتے ہیں ابن عباس کا قول وَإِذَا نَظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ وَعَرَفُوهُمْ وَإِذَا نَظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَا تَجْعَلْنَا۔ وہ کہیں گے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اعراف والوں کو اللہ تعالیٰ وہاں مقرر کر دے گا، وہ دیکھیں گے جب جنتیوں کی جانب تو کہیں گے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یہ جہنمی لوگ ہیں، اور اللہ سے دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار قطار ان جہنمیوں اور ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ اہل اعراف کی وجہ تسمیہ ہے، یہ فرق کرنے والے ہوں گے اس وقت کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ میرے حاضرین گرامی، اصحاب اعراف یہ حقیقت میں ہے کون، اس سلسلے میں مفسرین کے بڑے اقوال آتے ہیں۔ تفسیر کے جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بہت سی تفسیریں کی ہیں، اس میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں کہ یہ ہیں کون آخر، ان کے بارے میں کہا ایک ایسی قوم ہیں، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هناك الى ان يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم بفضل رحمته لهم۔ ان کے بارے میں کہا ایک ایسی قوم ہے جن کے گناہ اور ان کی نیکیاں برابر ہوں گی، سوا برابر ہوں گی۔ دنیا کے اندر اتنے ہی گنہگار تھے ہوں گے، اتنے ہی نیکوکار تھے ہوں گے، ان کا پردہ درمیان میں ایزیکل ٹو ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اعراف کے لوگ، جہاں اللہ تعالیٰ اس دیوار پر ان کو بیٹھائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی والدین کی اجازت کے بغیر جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ والدین راضی نہ تھے کہ ان کو جنگ میں بھیجا جائے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے والدین کی رضامندی کو حاصل کیے بنا ہی جنگ میں چلے گئے اور شہادت کے درجے کو حاصل کر لیا۔ چونکہ ایک ناحیے سے ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ والدین کی رضامندی کو نہ پا سکے، دوسرا معاملہ یہ کہ دین کے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنے آپ کو شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا، رتبہ پا لیا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اعراف میں ہی کھڑا کر دے گا۔ تیسری روایت اس سلسلے میں آتی ہے کہ یہ اہل اعراف مومنوں کا وہ گروہ ہوگا جو دونوں کا مشاہدہ کرنے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں مقرر کر دے گا، تاکہ یہ دونوں جو ہے لوگوں کو دیکھ سکے، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے وہ مومن لوگ ہوں گے جو جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دونوں کو دیکھنے کے لیے آیا کریں گے۔ یہ روایت ملی۔ اس کے بعد چوتھی روایت پتہ چلتی ہے اس سلسلے میں کہ یہ انبیاء کی وہ جماعت ہوگی، چونکہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجا تھا تاکہ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام لوگوں کو ڈرائیں، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کے منہ پر انکار کر دیا، حق و باطل کو جانتے ہوئے بھی اس میں تمیز و فرق نہ کیا۔ اس لیے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رتبہ دے گا کہ وہ اعراف کے اوپر بیٹھ کر کے ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو جنت کے اندر ہے، آپ کی بات کو مانے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو جہنم کے اندر ہے، جو آپ کی بات کو صریح انکار کرتی ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے اس سلسلے میں، کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین میں سے ایک کو دنیا کے اندر راضی تو رکھتے ہوں گے لیکن دوسرے کو راضی نہ رکھتے ہوں گے۔ ماں خوش ہے باپ خوش نہیں ہے، باپ خوش ہے ماں خوش نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اعراف میں بیٹھائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعراف میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار پر، اونچی سی دیوار پر ان کو بیٹھا دے گا تاکہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھ سکے۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں یہ بھی ملتی ہے، کہا کہ یہ فرشتوں کی وہ خاص جماعت ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، جو لوگوں کے احوال کو لکھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تب سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے کے آخری آدمی تک دنیا کو قریب سے دیکھا ہوگا۔ ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وہاں اعراف میں بٹھا دے گا اور وہ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ اتنی روایات کے بعد ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھ دوں، آخری روایت کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اولاد الزنا ہوں گے، زنا سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی جن کی کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اعراف میں بیٹھا دے گا اور کہے گا کہ تمہاری کوئی خطا نہ تھی، تمہاری کوئی غلطی نہ تھی، اس وجہ سے تم اعراف میں آج یہاں پر موجود ہے، نہ جنت میں جا سکو گے نہ جہنم میں جا سکو گے۔ یہ اعراف کے لوگوں میں سے، لیکن راجح روایت اس سلسلے میں جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے یہ یہی ملتی ہے کہ نہ تو یہ لوگ
दुनिया के अंदर इतनी नेकियां किए होंगे कि जन्नत का अपने आप को मुस्तहिक बना सकें, दूसरी ये कि ना इतने गुनाह किए होंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जहन्नम के अंदर धकेल दे, जिस वजह से यही लोग जो दुनिया के अंदर गुनाह और नेकियां बराबर लेकर आने वाले होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के वो आराफ पर सिर्फ वक्ती तौर पर बैठाए जाएंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी रहमत करेगा और अल्लाह चाहेगा ऐसे लोगों को जो लोग अल्लाह की जात पर उम्मीद रखते होंगे उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वरना अल्लाह तबारक व तआला मामला उनका उस वक्त तक रोके रखेगा जब तक कि उनका फैसला ना हो जाए, और जब फैसला हो जाए तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मकदार उन्हें जहन्नम के अंदर सजा देगा। उसके बाद दोबारा उन्हें अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान और यकीन की बिना पर, तौहीद की बिना पर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे हाज़रीन गिरामी, रोज़ क़यामत असहाब आराफ की जो हालत होगी वो बयान करेंगे। अल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, जो आराफ वाले होंगे वो कहेंगे आज का दिन ऐसा दिन है जो मीज़ान में हक और बातिल को तोलने वाला दिन है, नापने वाला दिन है। और वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू फ़िद दुनिया वल आखिरा, जिसके नामाए अमाल आज कम हो गए, हल्के हो गए, दुनिया के अंदर गुनाह करते रहे, आखिरत में जब रोज़े महशर में इनका हिसाब व किताब दिया जाने लगा इनके हाथों में, तब पता चला कि आमाल के अंदर नेकियों की कमी रह गई थी और ये लोग अपनी दुनिया को और अपनी आखिरत को खसारे में डाल रखे थे। ऐसे लोग कल क़यामत के दिन खसारा पाने वाले होंगे, नाकाम हो जाएंगे, उनकी दुनिया बर्बाद, उनकी आखिरत बर्बाद, दोनों बर्बाद हो जाएगी। अगर आपके अमाल में से कुछ भी कमी हो गई, ज्यादती की बात ना रही, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मामला ऐसा कर देगा, तुम्हारी उस कमी की बिना पर कल क़यामत के दिन खसारा उठाना है। दुनिया तो आपकी सारी खसारे की चली गई, और जिन लोगों के अमाल भारी हो जाएंगे, वमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, और जिनके अमाल भारी हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिल फरमाएगा और अपनी तमाम तर नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला उन पर निछावर करेगा। उसके बाद कहा गया, व बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ़ि रिजालुन यअरिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग उनमें होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला, जिनके दाहिने हाथ में नामाए अमाल दे दिया गया वो तो जन्नत में चले जाएंगे, जिनके बाएं हाथ में नामाए अमाल दे दिया गया वो जहन्नम में चले गए, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे भी ठहरे हुए होंगे जिनको आराफ कहा जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को इसलिए रखा होगा ताकि ये पहचान सके कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। ये अहले आराफ के लोग होंगे जिनके बारे में कहा गया दुनिया के अंदर ये वो लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला एक जो है मौका दिया था अपनी आखिरत संवारने का और ना संवार सके, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इनका मामला ये करेगा कि इनको एक नूर दिया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से खास करके। ये नूर उनके हाथों पे चमकता हुआ होगा, ये लोग अपने नूर को लेकर चलेंगे, यहाँ तक कि कुछ मुनाफिकीन इनको मिलेंगे। रिवायत मिलती है, यौम यक़ूलुल मुनाफिक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरू नक़्तबिसु मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ मिन वराइकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूर। कुछ मुनाफिकीन भी ऐसे अहले आराफ के साथ हो जाएंगे, अल्लाह कुछ नूर अता करेगा उनके हाथों पर, नूर की रोशनी में वो लोग चलेंगे, यहाँ तक के उन मुनाफिकों से अल्लाह ताला अपने नूर को छीन लेगा, उनके पास तारीकी हो जाएगी। जो अहले आराफ हैं ईमान वाले तो हैं लेकिन गुनाहगार थे, ये लोग चलते रहेंगे अपने नूर के जरिए से, हत्ता कि इनकी नूर की रोशनी को देखते हुए मुनाफिकीन भी पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। ये लोग जो अहले आराफ वाले होंगे कहेंगे आराफ वाले लोग कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, कहेंगे तुम्हारी रोशनी से थोड़ा इस्तिफादा हम भी हासिल कर सकें, जो गुनाह दुनिया के अंदर तुम करते थे बदौलत हमारी थी, आज मामला यह है कि जब तुम और हम दोनों तारीकी में हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें नूर अता किया और हमसे नूर को छीन लिया है, तो जो हमने दुनिया के अंदर तुम्हारे ऊपर एहसानात किए थे, बदले एहसानात के हमारे साथ भी मामला ये करो कि कुछ रोशनी में हमको भी अपने साथ लेकर चलो। ये मुनाफिकीन का कहना होगा उस वक्त, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मामला बड़ा सख्त होगा उस वक्त। अल्लाह ताला उन आराफ वालों की जुबानी कहलाएगा ऐसे लोगों के बारे में जो रोशनी लेकर अपने साथ चलते हुए होंगे, वो कहेंगे कि जाओ उसी जगह पर जहां तुम रोशनी खो आए हो, वहीं से उस नूर को तलाश कर लो, हमारे साथ चलने की अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है।
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت وہاں پر ایک دیوار کو حائل کر دے گا اور اس دیوار پر اعراف والوں کو بیٹھا دے گا. اس کے بعد جنت اور جہنم دونوں لوگوں کو وہاں دکھایا جائے گا. یہ آیت کے درمیان جو ہے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اعراف کا یہ تذکرہ کرتا ہے جو تمیز کرنے کے لیے کہ کون ان میں منافق ہیں, کون اس میں مجرم ہیں اور کون اس میں اہل توحید جنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درمیان فرق کرنے والے یہ لوگ ہوں گے اور ان کے درمیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حد فاصل بنا دے گا اور ایک دیوار کے اوپر ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا کرے گا. اس وقت تک وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آیت نازل نہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ نہ کر دے. وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے, کہے گا اے وہ لوگوں جو تم لوگوں میں اللہ کی قسم دنیا کے اندر کھایا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پر گامزن ہوا کرتے تھے, لا ینالهم اللہ برحمہ, آج اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. ادخلوا بسلام, اللہ کی جنت کے اندر بڑی سلامتی کے ساتھ تم لوگ داخل ہو جاؤ. کل قیامت کے دن جو لوگ اہل اعراف لوگ ہوں گے, ایسے لوگوں کا معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا کہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا جو اپنے ایمان میں پختگی رکھتے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بہترین خصوصیت عطا کرے گا اعراف والوں کو. وہ خصوصیت یہ ہوگی, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَن لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. یہ قیامت کے دن جنتیوں کو سلام کریں گے. یہ جو اعراف والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ ایک خصوصیت عطا کرے گا. وہ خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ سلام کریں گے جنتیوں کے پاس جا کر کے, تم پر اے جنتیوں سلامتی ہو. پھر اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہوگا لم يدخلوها, وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کو جو ہے جنت کے اندر داخلے کا ارادہ کیا اور نہ ہی جہنم کے اندر, یہ اعراف ہی پر ہیں, لیکن وہ اہل ایمان کو سلام کر رہے ہوں گے. اور دوسری چیز وہم یطمعون, اور اس بات کی ان کے اندر لالچ ہوگی کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل کرتا. وَإِذَا صُرِفَتِ الْأَبْصَارُ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب ان کا معاملہ یہ ہوگا جہنم والوں کی طرف اپنے چہرے کو کریں گے, جہنم والوں کی جانب جب دیکھیں گے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو ان کا معاملہ یہ ہوگا, کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معاملہ ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا جن کی بنا پر آج یہ جو ہے اپنے ظلم کی پاداش میں اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, ہمیں اس سے محفوظ فرما دینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یہ ذکر کی ان لوگوں کے سلسلے میں, کہا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ إِلَىٰ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ. یہ اصحاب اعراف کے لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہاں مقرر ہوں گے, جو تمیز فرق کریں گے جنتیوں میں اور جہنمیوں کے اندر, اور کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. کہا جائے گا اس وقت ان ظالموں کو دیکھ کر کے کہے اٹھیں گے دنیا کے اندر تمہاری بڑی میجورٹی ہوتی تھی, دنیا کے اندر تمہاری بڑی یونٹی ہوتی تھی, آج تمہارا معاملہ یہ ہے نہ تمہاری میجورٹی کچھ کام آئے گی, تمہارا گروہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے, اور نہ ہی تمہارا تکبر جو دنیا کے اندر اکڑ کر کے چلتے تھے وہ کام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر پھٹکار ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر جو ہے اللہ کا عذاب ہے جو ظلم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اعراف کی مکمل تعریف بیان کی اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ اہل اعراف جو ہوں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمیز اور فرق کرنے والے ہوں گے. ان آیات سے ایک ہمیں اور آپ کو عبرت ملتی ہے. دنیا کے اندر ہم اور آپ جن منافقوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے ہیں, جن گروہ یونٹی کو دیکھ کر ہم اور آپ آج جیتے ہیں, انہیں جان لینا چاہیے کہ نہ یہ یونٹیاں کچھ کام آنے والی ہے اور نہ ہی وہ منافقوں کی جو منافقت کر کے اپنی دنیا سے چلے جاتے ہیں کل قیامت کے دن کام آنے والے لوگ ہیں. کامیابی اور کامرانی اس کو ہے جو اپنی زندگی کے اندر حق کو لازم پکڑ لے. کامیابی اور کامرانی اس کے لیے ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا, اپنی زندگی کے اندر رب کو راضی کرنے کی فکر ہوگی, کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہ ہوگی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر استقامت کی توفیق دے زبانوں پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے زبان سے ہونے والی ان ساری خطاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین.